الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ان الذین یقیناً بے شک وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنایا العجل بچھڑا سینالہم ان قریب غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے ان کو ایک عذاب ایک اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غضب پہنچے گا وذلۃ فی الحیات الدنیا اور یہ ذلت ہے ان کی لیے دنیا کی زندگی میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور یہی حساب ہے اللہ رب العالمین یہی بدلہ دیتا ہے جھوٹ گڑنے والوں کو. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ جنہوں نے برے عمل کیے ثُمَّ تَابُوا پھر انہوں نے توبہ کی مِن بَعْدِهَا اس کے بعد وَآمَنُوا اور ایمان لائے إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک تیرا رب بے حد بخشنے والا ہے بے حد رحم کرنے والا ہے. گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ آپ کی قوم بچھڑے کی عبادت کو لگ چکی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے قوم کو دیکھا بڑا غصہ ہوا کپ کپا طاری ہو گیا. جو تختیہ جو شریعت لے کر کے آئے تھے وہ ہاتھ سے گر گئی. اپنے بھائی کو بڑا ڈانٹا. اس کے بعد پھر اللہ سے بخشش طلب کی اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی. اب آگے رب تعالیٰ اس قوم کا حال بیان فرما رہا ہے کہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو کرے کوئی ہدایت نہ مانے کوئی شریعت نہ مانے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. فرمایا ان الذین اتخذوا بے شک وہ لوگ العجل جنہوں نے بنا لیا بچڑا سینالہم غضب من ربہم ان قریب یعنی رب العالمین فرما رہا ہے کہ بہت جلدی سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کی زندگی 100 سال 80 سال 1000 سال بھی ہو تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ بہت مختصر ہے. بالآخر ان قریب جانا آخرت میں ہے. اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے ان قریب بہت جلدی غضب ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی اللہ رب العالمین کی طرف سے غصہ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور اس کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے. تو آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ یہی بدلہ ہے جھوٹ گھڑنے والوں کا. ان کے لیے عذاب اور ذلت کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ہدایت رہنمائی شریعت لے کر کے آئے تو پھر ان کو بتلایا ان کو سمجھایا. انہوں نے کہا کہ اب تو ہم سے بڑا ظلم ہو گیا اب کیا کیا جائے اب اس کی معافی مانگی جائے. تو پھر ان کے لیے معافی کس انداز سے تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو قوم یہودی تھے ان کے ہاں شرک کی معافی ایسے تھی جیسے قتل عمد کی معافی. ہمارے ہاں قتل عمد کا مطلب یعنی جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو قتل کا بدلہ قتل ہے. اسی طریقے سے شرک کرنے کا بدلہ بھی قتل تھا بنی اسرائیل کے اندر. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ ایک میدان میں جاؤ پھر تلواریں اٹھاؤ ایک دوسرے کو قتل کرو. جب تک تم سب قتل نہ ہو جاؤ تب تک تمہاری اللہ رب العالمین کے ہاں معافی قابل قبول نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ توبہ کرے اپنے برے عمل کرے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کے پاس آ جائے توبہ کرے اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا ہے. ان ربک من بعدها غفور رحیم اور بے شک رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے. اور پھر توبہ کے بھی کچھ اصول قواعد اور ضوابط ہے. رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے میرے بندے اے ایمان والے میری طرف لوٹا اور مجھ سے معافی مانگ اپنے گناہوں کی. پھر کیسی معافی مانگ توبۃ نصوحا پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جا. انسان کا پختہ ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ میں گناہ مجھ سے ہو گیا میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں اب میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹ جاؤں. ہاں الا یہ کہ پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ معافی مانگتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر معافی مانگتا ہے. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ پاک اس وقت اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس وقت بندہ اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے. آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ تختیاں گر گئی پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام
ہوش میں آئے اور ان کو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، پھر انہوں نے ان کشتوں کو دوبارہ اٹھا لیا۔ وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، وہ جو نسخہ یعنی اس کے اندر وہ تحریر تھی، ہدن ہدایت ہے، رحمت الرحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو لوگ اس بات پر ایمان لے کر کے وہ ان کے لیے سراسر ہدایت تھی۔ اب جو نہ ماننا چاہے ان کے لیے کیا تھا، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ غضب تھا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔